ایسے صدقے میں نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی ہے، جہاں سے کسی جو ہے ریٹرن کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس جگہ صدقہ جان کر دیں۔ اس کے بعد آ گئی ہے آیت الکرسی اور اس کی تفسیر۔ آیت الکرسی کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ پہلے اتنی آیت ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہ آیت الکرسی جو ہے، جس کی صحیح احادیث میں بڑی فضیلت ثابت ہے، مثلا یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، کیونکہ اس میں اعظم آئے ہیں۔ اس میں اعظم کون سے ہیں؟ الحی القیوم۔ اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت کعب، حضرت ابی بن کعب، کچھ نام میرے سامنے لکھا ہوا ہے، سب سے بڑی۔ تو اس میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ ان سے، صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے بڑی قرآن کی آیت کون سی ہے؟ تو یہ عالم صحابی تھے، انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی کہ انہوں نے بالکل صحیح بتایا۔ تو یہ پڑھنے سے آیت الکرسی رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے وغیرہ۔ ابن کثیر میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ ہر فرض نماز کے بعد جو بتا رہی ہوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال، اس کی علو، شان، اس کی قدرت، عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ کرسی یہو، اب سیکنڈ جو ہے، اس کی کرسی کی وسعت زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، کرسی یہو۔ اور بعض نے موضع قدمین، قدم رکھنے کی جگہ کہا ہے اسے، بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت، بعض نے بادشاہی اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں محدثین اور سلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے۔ اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ فی الواقع کرسی جو ہے وہ عرش کے علاوہ چیز ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، اس پر وہ کس طرح مستوی ہے، یعنی کہ کس طرح براجمان ہے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ اس کے بعد لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اس کی شان و نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی، جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے، زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول، میں نے آپ کو یہ بیک گراؤنڈ بتایا آیات کا۔ شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی کہ مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہیں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ ایک منٹ ویٹ کریے۔